الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسوله النبي الكريم محترم عزیزو، دوستوں اور ساتھیوں، میں اس سے پہلے بھی آپ کے قصبے میں مختلف موقعوں پر آتا رہا ہوں. کئی مدرسوں میں آنا ہوا. پہلا سفر قاری راشد صاحب کے ادارے میں ہوا تھا. اس کے بعد پھر آس پاس بھی آیا، کبھی شورم، کبھی حسین پور، کبھی آدم پور. میرا آپ کے علاقے سے صرف خالص اور دینی تعلق ہے، اور اسی بنیاد پر آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. 6-7 ستمبر کے جو حادثات آپ کے آس پاس گزرے، اس پر ہم لوگ بہت بے چین و پریشان تھے. میں نے راشد صاحب سے رابطہ کیا، مولانا محبوب صاحب سے رابطہ کیا، مولانا ماں صاحب سے رابطہ کیا، باہر رابطے ہوتے رہے، اور ہم لوگ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کبھی کسی عالم سے ملے، کبھی کسی اور دانشور سے ملے، اور مختلف طریقے سے سوچتے رہے، غور کرتے رہے. کئی بار آنے کا سے پہلے ارادہ کیا لیکن نہیں آ سکے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ سب کو جمع کیا، اور آج اس کے یہاں سے مقدر تھا. تیری طلب کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. ہم جتنے حضرات یہاں جمع ہیں، ان سب کو بیٹھ کر اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا ہے. کبھی کبھی قوموں پر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر ماں اور بیٹی پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے پہرے داری کریں،
جاگیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے ہو یہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں دھس گئے ہیں اور دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ ہمیں وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب یاد آتی ہے جو آپ نے 1450 سال پہلے ہمیں بتائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا یوشک ان تداع علیکم الامم، کہ جس وقت تمام قومیں اور تمام گروہ تمہارے خلاف سربستہ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ جس طرح بھوکے لوگ بھوک کے وقت دسترخوان پر لوگوں کو بلاتے ہیں روٹیاں کھانے کے لیے، دسترخوان پر کچھ چننے کے بعد انہیں حلق سے اتارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، تو تمام قومیں چاہے وہ سیاہ ہوں اور سفید ہوں، وہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی، وہ شمال کے ہوں یا جنوب کے، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا ایک مقصد ہوگا اور سب کا ایک ہی محاذ ہوگا اور سب کا ایک ہی پرپس ہوگا اور سب ایک ہی نقطے پر جمع ہوں گے کہ تمہیں کس طرح کھانا ہے اور کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، آج بھی موجود ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، انحن من قلت، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم اتنے کم ہو جائیں گے، اتنی کم تعداد ہماری ہوگی کہ ساری دنیا کی قومیں ہمیں کھانے کا منصوبہ بنا لیں گی اور سوچ سکیں گے؟ آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، کم نہیں ہوگے تم، بہت تعداد ہوگی تمہاری، غصاؤن کا غصائی سیل، سمندر میں کتنے جھاگ ہوں گے، سمندر کے جھاگوں کی طرح تم ہوگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آقا نے اس طرف 2 اشارے فرمائے، ایک تو یہ کہ تم ہوگے بہت زیادہ، کتنا بڑا سمندر ہے، سمندر کے جھاگوں کو آپ لگائیں تو کتنے ہوں گے، کثرت اور تعداد تو اتنی، لیکن ہوگے سمندر کے جھاگ کی مانند، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بلبلا ہوتا ہے، تو تم بے وقت اور بے حیثیت ہو جاؤ گے اتنی طاقت اور قوت ہوتے ہوئے۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارا جو رعب اور جو دبدبا وہ دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوگا، یہ بیماری کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تم دنیا کے حریص، دنیا کا لالچی ہو جاؤ گے، اور تم میں کا کوئی شخص مرنے کی آرزو نہیں کرے، موت سے اسے ڈر لگے گا ظاہر۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کی لازم چیزیں ہیں، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ موت سے نفرت کرے گا، اور جو موت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے نفرت کرے گا۔ اور ایسا اس وقت لگتا ہے کہ پوری روئے زمین پر یہ مرض چند کو چھوڑ کر، چند تو ہیں اہل وفا، چند تو ہیں اہل دل، چند تو ہیں اللہ کے سچے پکے عاشق، جنہیں دنیا سے کوئی محبت نہیں، بس اللہ سے محبت ہے۔ ورنہ اکثریت کو آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں سب کا یہی حال ہے کہ بھئی موت ہماری نہ آ جائے، آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے پہلے اس کی آ جائے، میں بچ جاؤں، یہ چلا جائے میں بچ جاؤں۔ جب ہم تاریخ پڑھ کر صحابہ کرام کی دیکھتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کا اور جنت کا شوق دلایا تھا، وہاں شوق یہ تھا کہ احد کے پہاڑ، احد کے دامن میں نکلے
تو انہیں احد کے پہاڑ سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی. وہاں بچوں کا یہ عالم ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے صرف یہ درخواست کرتا ہے کہ میرے بھائی تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی، میں چھوٹا ہوں اس لیے مجھے عمر کی وجہ سے اجازت نہ ملی، میں ایک ترتیب سوچتا ہوں، رسول اللہ سے جا کر یہ کہتا ہوں کہ میں بھائی سے طاقت میں بھی زیادہ ہوں، قد بھی میرا بھائی کے برابر ہے، آپ کو یقین نہ ہو تو میری کشتی کرا دیجئے. اے بھائی تم عمر میں زیادہ ہو، طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن اگر تم مجھے اجازت ملنے کے لیے خود بخود پچھڑ جاؤ تو میرا کام چل جائے گا. اور رسول اللہ کے پاس گیا اور آقا سے کہا اللہ کے رسول آپ نے بھائی کو اجازت دے دی اور مجھے کیوں اجازت نہیں دی؟ آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، کہا مجھے بھائی سے نپا لیجیے. برابر میں کھڑا ہوا اور پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا کہ میں بھائی کے کاندھے تو ہوں، میں ان سے چھوٹا کہاں ہوں، اور جہاں تک طاقت کی بات ہے تو میں اپنے بھائی سے طاقت میں زیادہ ہوں، میری کشتی کرا دیجیے. کشتی ہو رہی ہے اور اس بھائی کو بھی اجازت نہیں تھی. وہ شوق شہادت جو کبھی ہماری تمنا ہوتی تھی وہ دلوں سے مٹ گیا، ختم ہو گیا. ابھی مجھ سے پہلے حضرت والا بار بار لفظ امت کہہ رہے تھے. امت کا تصور ختم ہو گیا. امت ہوتی کیا ہے یہ ہم بھول گئے. امت بنا ہے سے، اور کے معنی ہے ماں، اس لیے مکہ کا نام ام القری ہے. ہمارا نام امت ہے، ہم جماعت نہیں ہیں، ہم امت ہیں. اور امت ماں سے لیا گیا ہے. جس طرح ایک ماں کے آنچل میں اس کی ساری اولادیں پناہ لیتی ہیں، جس طرح ایک ماں اپنی ہر اولاد کے لیے سوچتی ہے، اور بلکہ ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ ماں کمزور اولاد کے لیے زیادہ سوچتی ہے. اس لیے ہمارا یہ ہم ایک امت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. اس امت کا شیرازہ سازشوں کے ساتھ بکھیر دیا گیا، اور اب ہم گروہ بندیوں میں، اب ہم جماعت بندیوں میں، اب ہم مختلف کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور امت کا امت پنا ختم ہو گیا. کاش ہم پھر سے امت بن جائے، ہم سب کا جھنڈا ایک ہو جائے، ہم سب کا مقصد ایک ہو جائے، ہم سب کا نشانہ ایک ہو جائے، ہم سب کی زندگی کی چاہتیں ایک ہو جائے. آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال لیں تو وہاں غلام کی بھی وہی حیثیت ہے تو باندی کی بھی وہی حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہیں کہ امیر کے خون کی قیمت ہو اور غریب کے خون کی قیمت نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتنا عظیم ترین خطاب عطا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کا خون حضرت بلال سے زیادہ نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی کا خون حضرت عمار بن یاسر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، بلکہ خون کے قطروں کی ایک قیمت بتائی. اس وقت اگر ایک امت کا ایک فرد پریشان ہوتا تو سب کے سب بلک جاتے. آپ اور ہم نے واقعات تو پڑھے ہیں لیکن ہم بھلا چکے ہیں. وہاں تو حال یہ ہے کہ میدان جنگ میں پڑے ہیں اور پانی کے آخری قطروں کے لیے تڑپ رہے ہیں. بھائی پانی لے کر جاتے ہیں، برابر سے آواز آتی ہے چند قطرے بچ جائیں تو ہمارا بھی خیال کر لینا. لہذا انہوں نے پانی آگے بڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد برابر سے آواز آئی تو پانی اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ صرف آخری والے نے پیا اور پچھلے لوگ انتقال کر گئے. یہ ایثار، یہ جذبہ ہمدردی، یہ ہمارا بالکل ختم ہو گیا. اسے دوبارہ سے واپس لانا ہوگا، اسے دوبارہ سے پیدا کرنا ہوگا، مہم چلانی ہوگی. اور دین اسلام کیا ہے، اس دین اسلام کے پورے تصور کو سمجھنا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اثر نو پڑھنا ہوگا، اور اثر نو پڑھ کر کے اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور مدینہ منورہ میں یہ خبر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بار تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہودی ان کے ساتھ ہے، اور بنو قریظہ
بنو نذیر اور مشرکین اور سارے قبائل اکٹھے ہو کر آئے ہیں، اور اس بار وہ ٹڈی دل ہے، اور مدینے کی اس وقت چھوٹی سی آبادی ہے۔ مدینے کا تصور یہ مت کریے کہ وہ کوئی بہت بڑا شہر تھا، صرف اس زمانے میں اتنا بڑا مدینہ تھا جتنے آج مسجد نبوی۔ آپ حضرات تشریف لے گئے ہوں گے، اور جو نہیں لے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو پہنچائے رسول اللہ کے روضے پر۔ جتنے میں آج مسجد بنی ہوئی ہے رسول اللہ کی، اتنا ہی بڑا پورا مدینہ تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینے پر آج سارے قبائل، ساری طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا جائے؟ طاقت تو ہے نہیں کہ ان کا براہ راست مقابلہ کرنے، تھی نہیں اتنی طاقت اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، اور ترتیب یہ ہے کہ ہم نے ایرانیوں نے جو جنگیں کی ہیں رومیوں سے لڑتے ہوئے، تو ان کے مقابلے کی ہم میں تو طاقت تھی نہیں، لہذا ہم یہ کرتے تھے کہ ہم خندقیں کھود لیتے تھے اپنے شہروں کے باہر، کھائیاں کھود لیتے تھے اور ان کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اور دشمن جب قریب آتا تو خندقیں جو ہے وہ ہم کھود کر بیٹھ جاتے اور وہیں پر مقابلہ کرتے رہتے۔ میری رائے یہ ہے اللہ کے رسول ہم اس طاقت میں نہیں ہے، تین طرف سے مدینہ تو الحمدللہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، لہذا ایک طرف ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، آپ اس رائے کو چاہیں تو قبول کر لیں۔ آقا سرور عالم نے کہا بہت بہترین رائے ہے، اور تمام صحابہ کو لے کر نکل کر آپ خندقوں کھودنے کے لیے چل پڑے، اور وہاں خندقیں کھودی، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی، اور ساری عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک قلعے میں محفوظ کر دیا۔ وہاں ایک یہودیوں کا خاندان بھی تھا، اس سے آپ کا معاہدہ تھا، لیکن آپ کو بھروسہ نہیں تھا، معاہدے کے باوجود بھی بھروسہ نہیں تھا۔ آپ نے عورتوں سے یہ کہا کہ ہوشیار رہنا، اور پہرے داری پر حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا۔ آپ خندق پر نکل گئے، معلوم ہے کتنی گہری خندقیں کھودی، پانی نکل آیا، اور اتنی چوڑی کہ کوئی معمولی گھڑ سوار گھوڑا نہ دوڑا سکے، اور مورچوں پر بیٹھے رہے۔ بھوک کا یہ عالم کہ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، 2 پتھر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ کھانا وہاں میسر نہیں ہے۔ صحابہ نے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اپنے گھر کچھ مہمانوں کو لے جا سکتے ہو؟ تو کہا میں گھر پوچھ کے آتا ہوں۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ، اور ان کے خاص جو ساتھی ہیں انہیں لے آنا۔ انہوں نے آ کے چپکے سے کہا اے اللہ کے رسول آپ چلیں اور کچھ خاص ساتھی چلیں، تھوڑا سا کچھ گھر میں کھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ تو تھی نہیں کہ وہ آپ چلے جاتے، ابوبکر اور عمر کو لے جاتے۔ آپ نے عام اعلان کر دیا کہ فلاں صحابی کے چلو ان کے یہاں کھانے کی دعوت۔ صحابی کو پسینے چھوٹ گئے، ان کی عورت رونے لگی، کیونکہ عربوں کا جو دسترخوان تھا وہ اتنے وسیع تھے عرب کے دسترخوان والے کہ اپنے سواری کے اونٹ وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتے تھے، سواری کے اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ بچوں کو دودھ پلانے والی بکری ان کا ذریعہ ہوتی، اور جب مہمان آتا تو وہ اسی کو ذبح کر دیتے۔ وہ حاجیوں کی ایسی خدمت کرتے۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں میں اور مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ دنیا میں کوئی خاندان یا دنیا کا کوئی علاقہ اس لائق تھا ہی نہیں کہ وہ آخری نبی ان میں سے اٹھایا جاتا۔ عربوں میں جہاں کچھ خرابیاں تھیں، وہاں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اتنے دریا دل اور اتنے فیاض تھے کہ اگر کوئی ان کے یہاں آ جاتا رات کے وقت تو رات میں کھانا کہیں ملتا نہیں تھا، گوشت کہیں ملتا نہیں، بکری ذبح کر ڈالتے۔ پہلی خوبی ان کی یہ تھی، اس وجہ سے رسول اللہ ان میں آئے۔ دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ مظلوموں کے حامی تھے۔ کسی مظلوم نے اگر کسی کے گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، میں کمزور ہوں، مجھے فلاں قبیلہ ستا رہا ہے، بس پناہ دے دی، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اب تو ہمارا بھائی ہے اور ہماری اولاد کی طرح ہے، لہذا تیرے حقوق کے لیے ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ پناہ چاہے ان کا بچہ دے دیتا، یہ پناہ چاہے ان کی عورت دے دیتی، یہ پناہ چاہے ان کا بوڑھا دے دیتا، اب مجال کیا کہ جس کو پناہ دی ہے اس پر اب ایک کوئی دوسرا آ کر کے حملہ آور ہو جائے اور اس سے مقابلہ کرتے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ مظلوموں کے حامی تھے۔
اور تیسری خوبی ان کے یہاں یہ تھی کہ وہ جنگجو تھے، کسی سے ڈر و خوف نہیں، کوئی حکومت ان پہ نہیں کر سکا، اس لیے قبائل کی زندگی گزارتے تھے، کوئی ان کو حکومت نہیں کر سکتا، نہ روم کر سکتا نہ ایران کر سکتا، اتنے وہ تھے۔ کبھی انہوں نے خندق کھود کے جنگ نہیں کی، یہ پہلی جنگ تھی۔ جب اس میں وہ لوگ لشکر آیا اور جب اس نے خندق دیکھی تو کہنے لگے خادعنا، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، ارے صاحب یہ تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا، عربوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ تو بالکل آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا ہی نام ہے، اور کہ تمہیں بتا گئے کہ ہم خندق کھود رہے ہیں۔ اتنے وہ بہادر بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے کام چھوڑ کر، یہی وہ غزوہ ہے میرے عزیزو جس میں ایک دن اتنا سخت مرحلہ آ گیا، اتنا سخت مرحلہ آیا کہ رسول اللہ کی اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، اتنی زبردست تیر اندازی ہو رہی تھی۔ اس دن انہوں نے بھی طے کر لیا کہ مدینے میں گھسنا ہے، اور ادھر صحابہ نے طے کر لیا کہ اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے، لہذا 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نبی صلی اللہ کی زندگی میں، پوری زندگی میں اس سے سخت دن کوئی نہیں آیا ہوگا کہ آقا کی بیک وقت 4 نمازیں قضا ہو جائیں، پھر آپ نے بعد میں ادا کی۔ تو آپ نے وہ یہ پیغام دیا کہ بعض دفعہ یہ حالات امت پر آتے ہیں، تمہارے نبی پر آئے کہ پوری قوم کو اس کے لیے اکٹھا ہونا پڑتا، انہیں جاگنا پڑتا۔ ادھر یہ ہوا اور ادھر اسی واقعے کا ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ یہودیوں نے اندر سے سازش یہ کی کہ عورتیں ان کی اکیلی ہیں، لہذا ہم ادھر سے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو اب لازماً یہ اپنی عورتوں کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ ان کو مشورہ دینے والا تو شیطان ہے نا۔ اس لیے ایک یہودی جاسوسی کے لیے اور تاڑنے کے لیے اس قلعے کے پاس گیا جہاں آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں اور صحابیات تھیں۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کو دیکھا کہ کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ سمجھ گئی وہ کہ یہودی دوست نہیں ہو سکتا ہمارا، یہ سازش کے تحت آیا ہے، اس کا دل ادھر والوں سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے حسان بن ثابت جو اس پر تھے، پہرے پر تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، تم اس کو نپٹاؤ، ٹھکانے لگاؤ۔ وہ شاعر تھے، انہوں نے کہا میں شاعر آدمی ہوں، میرے تو بس کی بات ہے نہیں کہ میں کچھ کر سکوں، پہرا دے سکتا ہوں۔ جب حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ان تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو تاریخ سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ نے خود خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی اور اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی اور زور سے تاک کر اس کے لگایا کہ وہ واپس اپنے یہاں کیا جاتا، جہنم میں چلا گیا۔ اس ایک واقعے سے وہ پورے یہودی سہم گئے کہ ان کی عورتیں بھی اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنی حفاظت کے لیے کتنی مضبوط ہے۔ ظاہر حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تو سیرت بن گیا، امت کے لیے نمونہ بن گیا۔ آقا نے اس پر کچھ نہیں فرمایا کہ صفیہ تم نے تو بہت برا کیا، جب آقا نے کچھ نہیں کہا تو یہی آقا کی ایک طرح سے سیرت بن گئی اور نمونہ مل گیا آپ کے چاہنے والوں کو کہ ان کے سامنے دنیا کے کسی خطے میں، کسی زمانے میں اس طرح کے حالات پیش آئیں تو رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر وہ اپنے عمل طے کر لیں۔ تو میرے نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، سمجھدار وہ ہے جو طوفان کے آنے سے پہلے اپنے چھپروں کو باندھ لے، سیلاب کے آنے سے پہلے کہ پانی گھروں میں داخل نہ ہو جائے ان پر اپنے انتظامات کریں۔ ہم سردی آنے سے پہلے، ابھی سردی آتی نہیں کہ لحافوں میں ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ آنے والی سردی آئے گی۔ اس لیے جو حادثات ہوئے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں پیغام چھپا ہوگا۔ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ مومن حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب آپ کو کا پیغام اور میسج یہ مضبوط ہو کہ ہم خوف کی حالت میں نہیں بلکہ ہم امن و اطمینان میں ہیں، اس لیے کہ جب صحابہ کرام کو یہ خبریں ملتی تھیں
ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جب یہ خبریں ملتی کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف اجتماع کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں اور فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو اس خبر سے ان کا ایمان بڑھ جاتا، کیونکہ ہمارا رب بہت طاقتور ہے، شیطان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ تو آیا تھا خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ابرہہ ہی کو مٹانے کا، تو خانہ کعبہ مٹا۔ حالانکہ اس وقت اہل ایمان نہیں تھے زمین پر، نہ اس کے مقابلے کی ان میں قوت تھی، نہ زمین پہ کوئی ایسی شریعت موجود تھی جس کے مطابق وہ فیصلہ کر پاتے، لہذا انہوں نے بس اللہ ہی سے دعائیں کی، خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹے رہے۔ اب جب کوئی تھا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو استعمال کیا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد ہونا ہوگا، اور پہلی بات یہ کہ یہ یقین بنانا ہوگا کہ ہم سانپوں کی وادی میں کھڑے ہو جائیں اور موت ہماری نہیں لکھی ہے تو کوئی سانپ ہمیں کاٹ نہیں سکتا، ہم شیروں کے جنگلوں میں کھڑے ہوں اور اگر کوئی ہماری موت وہاں شیروں کے ہاتھ نہیں لکھی ہے تو شیر ہمیں پھاڑ نہیں سکتا۔ ہم میں یہی تو فرق آ گیا ہے کہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ جب صحابہ کرام ایران کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو انہوں نے پل کاٹ دیے کہ یہ پل کتنی دنوں میں بنائیں گے، لہذا جب تک ہم تیاری کر لیں گے۔ لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر، دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک نظر دریائے دجلہ پر ڈالی اور ایک نظر اپنے اصحاب پر ڈالی، کہا کیا ارادہ ہے، آؤ ایک نئی تاریخ لکھیں، سمندر میں کشتیاں تو دنیا چلاتی ہے، ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، اور اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ دریائے دجلہ کو پار کرتے ہوئے ایران کے کسرا کے محل میں پہنچ گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون قوم ہے جو دریا میں نہ پل پر آتی ہے نہ کشتیاں بناتی ہے اور گھوڑوں کو تیراتی ہوئی لے کر چلی آ رہی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ ایران کے کسرا کے محل میں داخل ہوئے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، آج شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈال لی، دین مکمل ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ دین کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، قرآن اپنی حالت میں باقی رہے گا، نبی کے ارشادات باقی رہیں گے، نبی کی سیرت باقی رہے گی، لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخشوہم، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخشونی، ڈرو تو مجھ سے ڈرو۔ بالکل صحابہ کے دل میں رعب اور دبدبہ بالکل نہیں تھا۔ جب یہی ایران کے لوگ اس سے پہلے بات چیت کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت سعد بن وقاص سے کہا کہ صاحب ایک آدمی اپنا سمجھدار آدمی جو بہت ذہین ہو ہمارے پاس بھیج دو، ہمارا بادشاہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے تاکہ تم سے صلح ہو جائے، لہذا آپ اپنا کوئی سمجھدار آدمی بھیج دیں۔ سعد بن وقاص نے کہا ہمارے یہاں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ اور سمجھدار نہیں ہے، ان میں ہر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو جسے چاہو اسے تم لے جاؤ، ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ وہ سودا کر کے نہیں آئے گا، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بک کر نہیں آئے گا، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ غداری کر کے نہیں آئے گا، جس کو چاہو اسے لے جاؤ۔ سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو چارہ کھلا رہے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تلوار میں نیام بھی نہیں تھی، ذرا انہیں لگا کہ یہ سب کچھ ان میں بیوقوف قسم کا سب انہیں محسوس ہوا جو بالکل کپڑے پھٹے ہوئے اور اس طرح تھا عام آدمی جسے لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ کم عقل ہو، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا کہ ان کو بھیج دی۔ انہوں نے سمجھا کہ بیوقوف آدمی ہے، لے جائیں گے تو اپنی منمانی کرا کے دستخط کرا لیں گے، لو صاحب ہمارا کام ہو گیا۔ سعد بن وقاص اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ارے سب سے سمجھدار آدمی پہ تم نے انگلی رکھ دی، یہی تو وہ شخص ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ بس چلنے لگے تو کسی ساتھی سے نیام مانگ لی، بھائی لاؤ دے دو، اور چلے نیزہ اور اپنا تلوار لے کر جب پہنچے تو ایرانی کے بادشاہ سے پہلے قالینیں دور تک بچھی پڑی تھیں، انہوں نے قالین پر ہی اپنا گھوڑا چڑھا دیا،
اور اس کے کھروں سے اسے کچلتے ہوئے اور نیزہ زمین پہ لٹک رہا تھا اس سے پھاڑتے ہوئے بادشاہ کے تخت تک پہنچ گئے اور اپنے گھوڑے کو یا جو خچر تھا اس کو انہوں نے اس کے پائے سے باندھا اور چھلانگ لگا کر کے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے. ان کے یہاں تو یہ تھا کہ یہ آدمی ہمارے تخت پہ کیسے بیٹھ گیا, اور سب کو نیچے بٹھاتے تھے. سب نے اپنے خنجر تان لیے. بادشاہ نے کہا نہیں ٹھہرو ٹھہرو, کہا مجھے اجنبیت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ارے ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح بیٹھتے تھے, تیری تو حیثیت کیا ہے؟ اور ہم اپنے کمانڈر ان چیف کے پاس بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں, اور اگر تمہیں نامنظور ہو تو میں اب چلا, ہمیں کب ضرورت ہے تم سے بات کرنے کی. کہ اچھا بات شروع کرو. تو سعد بن وقاص کے بھیجے ہوئے اس نمائندے نے ربی بن عامر نے کہا صرف 3 باتوں میں بات ختم. اسلام لے آؤ, اسلم تسلم, جنگ بندی خود ہو جائے گی, کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اسلم تسلم, محفوظ ہو جاؤ گے. اور اگر اسلام نہیں لاتے, تم اپنی ضد پر حائل ہوتے ہو, تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں جزیہ دینے لگو, ہم تمہارے جان مال آبرو عزت بیٹی بہو سب کی حفاظت کریں گے. یہ کون سی بات؟ اور اگر یہ دوسری منظور نہیں تو ہم بھی میدان میں ہیں, آپ بھی میدان میں ہیں, فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. ہم غالب آئیں گے تو ہمارا, اور تم غالب آؤ گے تو تمہارا. بس اس کے علاوہ کہا کوئی اور بات کا کچھ نہیں, بس یہ 3 باتیں ہیں. میں نے کہہ تو دیا اسلام قبول کر لو, ہمارے بھائی ہو ساتھی ہو, کوئی پریشانی نہیں. اور یہ نہیں کرتے تو پھر حکم ہمارا ہوگا اور تمہیں جزیہ دینا ہوگا, اور جزیہ اگر ہم لیں گے تو اس کے بدلے میں تمہاری خون کی بوند کی ہم حفاظت کریں گے. اور یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے زور آزمائی تمہاری اور ہماری. اب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, لہذا انہوں نے سوچا کہ ایک مذاق کریں ان کے ساتھ, کیونکہ عام طور پر بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ہدیے اور تحفے نوازتے ہیں کہ صاحب یہ لے جائیں تاکہ اس سے خوش ہو جائیں. تو انہوں نے سوچا کہ انہیں کیا ہدیہ اور تحفہ دیا جائے. انہوں نے حقارت کی نظر سے کہا ایک مٹی کا ٹوکرا لے کر کے صاحب ان کو دے دو, یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. جو مٹی کا ٹوکرا حضرت ربی بن عامر کو دیا, اللہ اکبر, وہ کیسے ذہین تھے, اپنے گھوڑے پر اسے رکھا اور ایڑ لگا کر پیچھے مڑ کر یہ کہا سبحان اللہ, میں اپنے ساتھیوں سے جا کر کہوں گا کہ فتح مبارک ہو, ایرانیوں نے اپنی زمین تمہیں خود دے دی اور مٹی تمہارے حوالے کر دی, اور کیا باقی رہ جاتا ہے. بہت خوب. اب پیچھے سے انہوں نے گھوڑے دوڑائے کہ اس کو پکڑ کے مٹی واپس لینی, تو بڑی بدشگونی ہوئی, بدفالی ان کے سامنے آ گئی, لیکن وہ کہاں انہیں پکڑ سکتے تھے. یہ تو رسول اللہ کے شہدائی تھے. رسول اللہ کے شہدائیوں میں تو سلمہ بن اکبا رضی اللہ تعالیٰ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ گھڑ سوار کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یہ کہتے کہ تو مجھے چھو لے اور مجھے پکڑ لے, تو گھڑ سوار سلمہ بن اکبا کو نہیں پکڑ سکتا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہکا کر کچھ لوگ جو ہے وہ چوری کر کے اور اونٹوں کو دور ہانک کر کے لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ میرے اونٹ لے گئے ہیں, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ذرا ان لوگوں کو پکڑو. تو سلمہ بن اکوا پیدل چلے اور باقی صحابہ نے اپنے گھوڑوں پر کجاوے زینے کسی. معلوم یہ ہوا کہ ابھی گھڑ سوار پہنچے ہیں کہ سلمہ بن اکوا مقابلہ کر کے اپنے اونٹوں کو واپس بھی لا رہے ہیں. یہ آپ کی تاریخ, کسی اور کی نہیں, اسی کی طرف پلٹنا ہوگا. کسی شاعر نے کہا ہے پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا, زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا. ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا, اور پیچھے ہٹنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. دنیا سے محبت کم کرو اور شوق اللہ سے ملنے کا پیدا ہونا چاہیے. اور وہ شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم موت سے نفرت نہ کریں, یقین کریں کہ جب آئے گی تو کوئی روک نہیں پائے گا. پھر موت میں بھی 2 طرح کی موت ہے. ایک موت وہ ہے جسے قرآن اور حدیث شہادت کی موت کہتا ہے, اور ایک موت وہ ہے جو گھر پر بستر پر ایکسیڈنٹ میں اور فلاں جگہ پر آتی ہے. شہادت کی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت یہ ہے کہ خدا کا کوئی دشمن کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے پر کوئی اقدام کرے اور اس میں اس کی موت واقع ہو جائے, تو گویا اس نے اپنے خون کی بوندوں سے لکھ دیا
ایک ایک قطرے سے لکھ دیا کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اور جب اذان پڑھتا تھا تو کانوں میں انگلیاں دے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ اے اللہ، اب موقع آیا ہے تو میں نے جگر کے خون سے اور اپنے دل کے فوارے سے لکھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے شہادت جس پر موت کو بھی پہرے داری کے لیے کھڑا کیا گیا کہ تم اس سے طاری نہیں ہوگے، بلکہ یہ تو زندہ ہے۔ شہید کی موت اتنی آسانی سے اللہ اس کی روح نکال لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چونٹی جتنا کاٹتی ہے اتنی بھی تکلیف نہیں، بظاہر چاہے ہمیں کچھ بھی نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اتنی بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی کہ جس طرح کوئی چونٹی کسی کو کاٹتی ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت خود اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شوق شہادت بھی عطا فرمائے اور حقیقت میں شہادت اللہ نصیب فرمائے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان والا اللہ کا باغی نہیں ہے، وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، وہ خطا کار ہو سکتا ہے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، اس کے صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ آج کا روزہ رکھا ہے، اس سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو صغیرہ چھوٹے گناہ تو مومن کے روزوں سے معاف ہو رہے ہیں، شب برات کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں، محرم کے روزوں سے معاف ہو رہے ہیں، شوال کے روزوں سے معاف ہو رہے ہیں، کسی کو صدقہ دیا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ بھی مومن کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اے کانٹے، تو نے میرے بندے کے پیر میں کیوں چبھا ہے، لہذا تو نے تکلیف پہنچائی میرے اس بندے کو، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، لہذا میں اس کے یا تو گناہ معاف کر رہا ہوں اور یا اس کے درجے بلند کر رہا ہوں۔ کانٹا چبھنے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کے تو فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ وہاں اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے خود لکھا اور میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی کبھی کبھی سوئی گم ہو جاتی ہے، وہ رکھ کر بھول جاتا ہے، اب سوئی کے ڈھونڈنے میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ سوئی کہاں ہے، سوئی کہاں ہے، اور پھر آخر وہ سوئی مل گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر اس کے دل پہ یہ غم رہا، یہ فکر رہی کہ میری سوئی کہاں گئی ہے، اتنی دیر اس کی عبادت میں گزری، اور اللہ تعالیٰ اس صبر پر، اس غم پر اسے ثواب عطا فرمائے۔ اس طرح دوستو عزیزو، آج جو حالات ہے ان حالات میں پوری قوم کو بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ جو شہید ہوئے ہو گئے شہید، کوئی بات نہیں، ہر ایک شہادتیں تو نبیوں نے اپنے سامنے دیکھی۔ آقا سے حضرت عائشہ نے پوچھا ہے میرے سرتاج، کیا طائف سے زیادہ بھی کوئی سخت منظر آپ کا گزرا ہے؟ کوئی دن طائف سے بھی سخت آپ پر گزرا ہے؟ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم طائف کے دن کو مجھ پر سخت سمجھتی ہو، اور شاید سارے صحابہ اسی کو سخت سمجھتے ہوں، لیکن عائشہ طائف کے دن تو میں تنہا زخمی تھا، میرا پیر لہو لہان تھے، میرے ساتھ زید بن حارثہ پر بھی پتھر نہیں برسے تھے، کوئی تھا ہی نہیں میرا وہاں، میں اکیلا ہی تو زخمی تھا، بس مجھ پر ہی ظلم اور ستم تھا۔ لیکن اے عائشہ، احد کا میدان دیکھ کہ احد کے میدان میں میرے چچا حضرت حمزہ کی لاش پر جب میں پہنچا ہوں تو 13 ٹکڑے ہوئے تھے، کلیجہ نکلا ہوا تھا، کان کٹے ہوئے تھے، ناک بھی کاٹ لی تھی، اور کس کی؟ بنو ہاشم کے سردار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت غیرت اور آپ کی حمیت اور آپ کی عربیت جوش میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا، سن لو اہل مکہ، سن لو، میں بھی عبداللہ کا بیٹا ہوں، ہاشم کا خون میری رگوں میں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، حمزہ کا بھتیجا ہوں، میں عباس کا بھتیجا ہوں، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو سنو، جب تک تمہارے 70 لوگوں کے ساتھ میں یہ نہ کر دوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن یہ کہا آقا نے، اللہ نے وہی بھیج دی، میرے محبوب میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو یہ سنت بن جائے گی، اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیری سنت قرار پائے گی، پھر تیرے ماننے والے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں نہیں میرے محبوب، کسی کی لاش کی بھی بے حرمتی مت کرنا۔ اللہ آقا نے اپنی قسم کا کفارہ دیا
اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو دبا دیا. لیکن حالات یہ تھے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر چچا جان اگر مجھے آپ کی بہن صفیہ کا غم نہ ہوتا, اپنی پھوپھی کا غم نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا, ایسے ہی چھوڑ دیتا اور چیل کوے اسے کھا لیتے. پھر میدان قیامت میں آپ چیل کووں کے پپوٹوں سے جب نکلتے تو میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہتا اے اللہ میرے تیرے دین کے لیے میرے چچا نے قربانیاں دی ہیں, جسم کی بوٹی بوٹی جانوروں کے اس میں. 70 آپ کے محبوب کی لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہیں, خود حضور زخمی ہیں, دانت ٹوٹ گئے ہیں, رخسار سے خون بہ رہا ہے, کڑیاں اندر داخل ہو گئی ہیں. ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں ان کڑیوں کو نکالتے ہوئے. اتنا سخت منظر ہے. ان زخموں کی حالت میں آپ بتائیے جب حضور زخمی ہوں گے تو کون زخمی نہیں ہو. 700 نکلے تھے, 700 میں سے 70 شہید ہو گئے, 10% ختم ہو گئے, یعنی 100 میں 10 ختم ہو گئے, 100 میں 10. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا. اب شیطان نے پھر ابو سفیان کو پٹی پڑھائی, کہا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو برابر بھی نہیں ہوا, سب بچ گئے. عمر بچ گئے, ابو صدیق بچ گئے, علی بچ گئے, محمد عربی بچ گئے, چلو پھر دوبارہ چلتے. جب دوبارہ انہوں نے لوٹنے کا حساب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر صحابہ سے کہا اب تم بھی ان کے پیچھے جاؤ. صحابہ زخموں سے چور ہے, پریشان ہیں. جب صحابہ نے ذرا سا احساس کیا تو قرآن اتر گیا ان یمسسکم قرح فقد مس القرح قوم مثلکم, اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی تو زخم پہنچے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہ جب اس کے باوجود پلٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو تم کیوں پیچھے ہو. اور پھر اللہ نے کہا ان تکونوا تعلمون, اگر تمہیں غم ہے, تمہیں صدمہ ہے, انہم یعلمون, تو انہیں بھی تو صدمہ ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تمہیں تو اللہ سے بھی امید ہے وہ جو وہ امید ہے انہیں اللہ سے نہیں ہے. جب یہ سنا تو صحابہ پھر چل پڑے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا, ان کے بھائی تھے, سگے بھائی, کہ میرے بھائی میں قدموں سے تو چل نہیں سکتا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے تعاقب میں جانا ہے, تو میرے بھائی تیری زندگی کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا مجھے اپنے کاندھے پر ڈال لے اور اپنے کاندھے پر رکھ کے مجھے لے چل. تاریخ بتاتی ہے کہ اس صحابی نے اپنے بھائی کو کاندھے پر لیا, چند قدم پہنچے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. ابو سفیان گھبرا گیا جب اسے پتا چلا کہ وہ تو چل پڑے ہیں, تو سیدھا مکے گیا اور اس کی بھی ہمتیں ٹوٹ گئی. ہمیں استقامت, ثابت قدمی اور حوصلہ مندی کے ساتھ جینا ہے. جب استقامت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اسی کے ساتھ ہم سب کا یہ امتحان ہے. ہمارے کچھ بھائی جو بیچارے گھروں سے آئے اور ان کا رخ آپ کی طرف, یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ تاریخ میں ہر دور میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا. ہجرتیں ہر دور میں ہوئی ہیں. ایمان بچانے کے لیے کمزوروں نے ہمیشہ ہجرت کی ہے. ان کو حکم بھی ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں جہاں ان کا ایمان محفوظ نہ ہو, جہاں ان کی شناخت محفوظ نہ ہو, جہاں کفر اتنی طاقت میں ہو کہ انہیں اللہ کے دین پہ چلنے دیتا ہو, تو انہیں حکم یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں. ہجرت کرنے والوں کو ہجرت کا حکم, لیکن جس دھرتی کی طرف وہ ہجرت کر رہے ہیں ان کو یہ حکم کہ وہ ان کی مدد کریں, ان کو پناہ دیں. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عیسائی لوگ بھی اتنے عمدہ تھے, اتنے اچھے تھے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی اس نے صحابہ کو پناہ دی. لیکن اس پناہ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا کہ چاہے نجاشی حبشہ ایمان لے آیا, اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کسی کی نماز غائبانہ اگر پڑھائی تو حبشی کے بادشاہ نجاشی کی نماز پڑھتے. وہ چپکے ایمان لایا تھا, اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کیا, اور حضور نے اس کی نماز پڑھائی. آقا اس کی نماز پڑھائیں,
آقا اس کی نماز پڑھائیں تو ظاہر ہے کہ بتائیے اس سے کتنا اونچا مقام ہوگا. اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرے جتنے امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی غائبانہ نماز بھی ہو سکتی ہے, جیسے رسول اللہ نے حبشی نجاشی کی پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو پناہ دی, دور رہ رہا تھا, عیسائی تھا, چپکے سے دل میں ایمان قبول کیا تھا. اللہ کے یہاں وہ بھی رائے گا نہیں ہوا. اس کے بارے میں قرآن اترا کہ کچھ لوگ وہ ہیں اہل کتاب, جب وہ اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور ایک بدبخت مدینے میں رہتا تھا جو بظاہر مسلمان تھا, اسی احد میں 300 آدمیوں کو ورغلا کے واپس لے آیا تھا. اس کا نام عبداللہ بن ابی ہے, جو جمعہ بھی پڑھتا تھا اور عید بھی پڑھتا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ بھی تھا. یہاں تک کہ رسول پاک نے جب اس کی نماز پڑھا دی تو اللہ نے کہا میرے محبوب ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ نماز پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, آپ مغفرت کی دعا مانگے نہ مانگے, میں اس کو معاف نہیں کروں, کیونکہ اس نے آپ کے خلاف سازشیں کی, اس نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہے. جہاں جمع ہونا چاہیے تھا وہاں سے ورغلا کر لایا. اور میرے وہ صحابہ جو شہید ہوئے ان کی مذاق اڑاتا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے قتل ہو گئے, اس لیے میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور پھر اللہ نے منافقوں کی لسٹ دے دی کہ اس کے کتنے چاہنے والے ہیں, اور حضور سے کہہ دیا ولا تصلی علیہم احدا, کسی کی آپ نماز نہیں پڑھائیں گے اور آپ کسی کے قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے بھی سکون اس کو ملے گا. اللہ کی رحمت آپ کو اترے گی, اس کی وجہ سے قبر پر اترے گی. آئندہ آپ کسی منافق کی نہ نماز پڑھائیں گے اور نہ آپ کسی قبر پر کھڑے ہوں گے. تو صفوں میں مسلمانوں کی رہ رہا تھا, لیکن ان کی ہمدردی نہ تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے محروم. اسی طرح میرے دوستو, جب صحابہ مدینہ نکلے, اہل مدینہ نے جو ان کی مدد کی ہے, انصار کہلائے. قرآن 2 ہی نام دیتا ہے ہمیں مسلمانوں کو, انصار و مہاجرین, تیسرا کوئی نام نہیں ہے, تیسرا کوئی مسلمانوں کا نام نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. کتنے قبیلے تھے مسلمانوں کے, بنو امیہ ہیں اور بنو طے ہیں اور حوازن ہیں اور کون ہیں اور کون ہیں اور کون ہیں, لیکن قرآن نے کسی قبیلے کا ذکر کیا؟ قرآن نے صرف ایک ذکر کیا کہ یہ انصار ہیں, وہ مہاجرین ہیں, یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور انہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی. بس یہ 2 ہی نام ہیں ہمارے, مہاجرین اور انصار. یعنی وہ لوگ جو ظلم سے تنگ آ کر یا کفر کے کو برداشت نہ کر کے اپنا وطن چھوڑ دیں, اپنے گھر چھوڑ کر چلے آئیں, اپنی آبادیاں چھوڑ دیں, جہاں پیدا ہوئے وہاں چھوڑ دیں اور کہیں ہمیں ایمان عزیز ہے, ہمیں خیمہ ملے تو اس میں چلے جائیں گے, ہمیں سر چھپانے کی جگہ ملے تو اس میں پہنچ جائیں گے, لیکن وہاں لوٹ کے واپس نہیں جائیں گے. تو جس علاقے کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے وہاں کے لوگ اگر ان کی مدد کریں گے تو یہ انصار کہلائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ضروری بھی قرار دیا ہے کہ ان کی مدد کریں. لہذا اگر کل مکہ مرکز تھا, مدینہ مرکز نہیں تھا, مدینے کا نام تو یثرب تھا, وہاں تو کوئی جاتا بھی نہیں تھا, وہاں تو کوئی ٹھہرتا بھی نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے اسلام کو پناہ دی تو اللہ نے مدینے کو بھی مکے کی طرح مرکز بنا دیا. میرے دوستو عزیزو, آپ کے اطراف میں اور پاس میں جو کچھ حالات پیش آئے ہیں وہ فساد نہیں ہے, وہ نسل کشی کی مہم ہے. فساد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا اور نوجوان چلو ایک دوسرے پر غصہ آیا, 1 دن 2 دن میں کوئی بات ہو گئی. فساد میں معصوم بچے قتل نہیں ہوتے, عورتوں کے ساتھ آبرو ریزی نہیں ہوتی. یہ وہ مہم ہے جو آج سے 90 سال پہلے طے کی گئی, جس پر وہ چل رہے ہیں کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنا ہے یا ختم کرنا ہے. یہ وہ پلان ہے جسے انہوں نے یہاں اس لیے آزمایا ہے کہ یہاں وہ جانتے ہیں یہاں اسلام کا مرکز ہے. اور وحدہ العلوم دیوبند, اس مرکزیت پر یہ سب کچھ ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے اور برائی سے ہمیں بچا لے. تھوڑی ہی شہادتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش عطا فرما دے, کہ نذرانے قبول فرمائے. تو یہ فساد نہیں, نسل کشی کی ایک مہم ہے کہ ہماری نسلیں ختم کر دی جائیں, معصوم بچے ختم کر دیے جائیں, جس طرح بوسنیا میں انہوں نے کیا, جس طرح ایک زمانے میں اسپین میں کیا. اور ہمیں اس درجے خوفزدہ کر دیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب اب ہم چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں, اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ایمان پہ باقی رہنا ہے یا اپنی دنیا پہ باقی رہنا ہے. اس لیے بہت سخت ضرورت ہے, جو آس پاس میں کیمپ میں لوگ آئے ہیں آپ حضرات ان کی مدد کریں.
اللہ سے دو لگائیں. انشاءاللہ جب ہم صحیح ہو جائیں گے, اپنی توبہ کر لیں گے, تو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. ہمیں پورا یقین ہے مدد آئے گی. ان کا منصوبہ تو 1992 میں تھا. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہی وہ منصوبہ طے ہو گیا تھا کہ اس کے بعد بالکل پورا ملک کو کر دینا ہے, لیکن اللہ نے وہ الٹ دیا اور ہمیں 2013 بھی ہم نے دیکھ لیا. انشاءاللہ عالمی حالات بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہا ہے. پوری دنیا میں اصل میں باطل ہل رہا ہے اور ابلیس کے خیموں میں ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عراق سے دشمن کو بھاگنا پڑا, افغانستان میں وہ بھاگنا پڑ رہا ہے اسے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے شکست فاش دے دی ہے. اور ملک شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو اتنی فتح دے دی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دیوانے اور مستانے کہاں سے کھڑے ہو گئے. پورے عالم اسلام میں ایک بیداری ہے. نوجوان دین کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں. یورپ ملکوں میں لوگ اسلام تیزی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. یہ وہ بوکھلاہٹ ہے ابلیس کی طرف سے جو ہم سے اس پر طاری ہو رہی ہے. ایسے میں تھوڑی سی استقامت دکھانے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آ جائے گی. ان کا بے گھر ہونا اور ہماری طرف آنا ہماری عظمت ہے. اس لیے میرے دوستوں, میری آپ سے اپیل یہ ہے, آپ اس پہ نہ جائیں کہ صاحب ان کی مدد تو بہت ہو رہی ہے, بہت لوگ آ رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی تنظیم مدد کر رہی ہے. کبھی آپ جا کر بھی دیکھیں. اب خود ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ طے کرے, جب لوگ گجرات سے آ سکتے ہیں اور جب لوگ بنگلور سے آ سکتے ہیں, تو کیا بڑھانا کے لوگ ایک دو بار جا کر کیمپ میں نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی پریشانیاں کیا ہیں؟ ہم نے سوچ لیا کہ خیمے لگے ہوئے, اب کوئی پریشانی نہیں ہے. آنے والے دسمبر اور جنوری میں جو کڑاکے کی ٹھنڈ آئے گی اس میں کیا ہوگا. میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہنا چاہتا تھا اور دل میں کبھی کہتا ہوں کہ آج ہم کس منزل پر ہیں. حالانکہ کیمپوں میں رہنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں تھی. ہم یہ پیغام دیتے کہ ہمارا گھیر پڑا ہوا ہے, ہمارا ایک خالی کمرہ پڑا ہوا ہے, ہماری ایک چھت پڑی ہوئی ہے, آؤ اس میں آ جاؤ. ہم اسے یہاں جگہ دیتے, اللہ تعالیٰ عرش اعظم پہ ہمارا محل بنوا دیتے. یہ بھی ہمارے حوصلوں کی کمی ہے اور یہ ہماری ہمت کی کمی ہے کہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کو جو صرف ایمان و اسلام کی بنیاد پر آئے, اور آج بھی وہاں بیٹیاں ہیں, وہاں بچے ہیں, وہاں بے سہارا لوگ ہیں, منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں کل ادھر ملک پور وغیرہ جو کیرانے کے پاس ہے, کئی کیمپوں میں وہاں گیا تو وہاں اگر ایک خیمہ ہے تو ایک لحاف پڑا ہوا ہے, حالانکہ رہنے والے اس میں 3 لوگ ہیں, یہ 4 لوگ ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں. تو اب بتائیے کیا ایک لحاف میں 4 لوگوں کا کام چل جائے گا؟ اب کیرانہ کے لوگ بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں کہ نہیں یہاں تو سب کچھ رکھا ہے, ہم روز دیکھتے ہیں کہ ٹرک آ رہا ہے. تو کم از کم ہم اس وقت یہ طے کر لیں کہ یہ جو جن کے یہ جو خیمے پڑے ہوئے ہیں, کم از کم یہ اینٹوں سے بن جائیں. وہاں ایک پردھان ہے آگے سنوٹی میں, تو انہوں نے 48 جو ہے وہ جھونپڑیاں اس طرح بنائی ہیں کہ نیچے سے انہوں نے وہ اینٹ لگا دی ہیں اور اوپر جو ہے تمبو ڈال دیا ہے. تو کم سے کم جو اب کڑاکے کی سردی آنے والی ہے, جو کوہرا آنے والا ہے, جس میں برف و پالا گرنے والا ہے, اس میں معصوم بچے بھی ہوں گے, اس میں ولادتیں بھی ہوں گی, اس میں بچوں کی پیدائشیں بھی ہوں گی. تو وہ ایسے کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہم کیوں یہ سوچیں کہ بھئی ہم گجرات کے لوگ آ جائیں, اور کیوں سوچیں کہ ہم حیدرآباد کے لوگ آ جائیں, اور کیوں کسی تنظیم کا ہم کریں؟ کوئی کرے یا نہ کرے, سب سے زیادہ حق پڑوسیوں کا بنتا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے, یہ سردی آتی ہے, پرانا لحاف بدل کے میں نیا لے کر آتا ہوں. میں اپنے مہمانوں کے لیے بھی فاضل 2 لحاف بناتا ہوں. 600 روپے میں ایک اچھا سا لحاف آج یوپی میں بن سکتا ہے. تو اگر ہر گھر سے یہ آدمی سوچ لے کہ کم از کم 1 لحاف دوں گا تو انشاءاللہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. مگر ہم کیا سوچتے ہیں, وہی جو بادشاہ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ صبح کو اس تالاب میں 1 گلاس دودھ ڈال دینا. دیکھتے ہیں کتنے لوگ دودھ ڈالتے ہیں. ہر شخص سوچا کہ دودھ تو سبھی ڈالیں گے, میں پانی ڈالیا ہوں. صبح کو جا کر دیکھا تو 1 گلاس بھی دودھ نہیں تھا, پانی ہی پانی تھا. تو اس نے سوچا وہ ڈال دے گا, اس نے سوچا کہ وہ ڈال دے گا. یہی کیفیت تقریباً ہماری ہو رہی ہے. ہم محنت کریں, کوشش کریں, وہ تو ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہم اہل مدارس ہیں تو اہل مدارس ہم نکل کھڑے ہوں. زیادہ نہیں کر سکتے, جتنا کریں انشاءاللہ قطرے قطرے دریا ہو سکتا ہے. اور ہم یہ پیغام دیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مکانات بنا دیں اور ان لوگوں کو پیغام دے دیں کہ تم ہمارے بھائیوں کو نکالو, ہم انہیں بسانے کے لیے تیار ہیں, ہم انہیں ایمان کی نگری میں لانے تیار ہیں, مسلمانوں کے ماحول میں لے کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ برداشت کی ایک حد ہے ہماری, لیکن جب پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر مت کہنا کہ علماء کرام کیا فیصلہ دے دیں اور کیا فتویٰ دے دیں. اس لیے کہ ہم علماء کرام کے پابند ہیں. جس دن انہوں نے فتویٰ دے دیا تو اس دن پھر ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے وہ کریں گے جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. انشاءاللہ.
تو بھائی یہی باتیں مجھے آپ تک کرنی تھی. میں نہ کسی تنظیم کے لیے آپ سے کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نہ اپنے لیے. مولانا راشد صاحب ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، یا اور اچھے لڑکے موجود ہوں یہاں پڑھے لکھے، وہ جائیں کیمپوں میں اور وہاں پوچھیں کہ بھئی اس میں کتنے لوگ ہیں، لسٹ بنا کر کے لائیں، اور پھر ضروریات رکھتے ہوئے آپ بھی مدد کریں. ہم اپنے حیثیت سے مدد کریں گے. جہاں پر کئی ایسے کیمپ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بیچاری عورتیں آج بھی گنے کے کھیت میں جا کے رفع حاجت کر رہی ہیں. اب وہ گنے کے کھیت کٹ جائیں گے تو بیچاری کہاں جائیں گے؟ تو وہاں لیٹرینوں کا انتظام ہو جائے، کہیں پر یہ چیزوں کا انتظام ہو جائے. ادھر کیرانہ سے آگے بی پور ہم گاؤں میں گئے تو انہوں نے کہا بھائی لحاف وغیرہ سے بھی کام چل جائے گا، الحمدللہ ہم دے دیں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ سنوٹی کی طرح یہاں ایک 1500 اینٹیں لگ کر کے سب کی ایک جھونپڑی پڑ جائے. تو یہ ہم پوری ملت کی سب ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے ملت آپ ہیں. اگر کوئی لیڈر اور کوئی رہنما ہے تو آپ کی وجہ سے ہے. وہ گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ لیڈر ہے، آپ نے بنایا ہے اسے، تب وہ بنا ہے. ملت سے ہے جو کچھ بھی ہے، وہ خود اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو ایم ایل اے بنا دیا اور آپ نے کسی کو منسٹر بنا دیا تو اس کی اپنی جاگیر نہیں ہے، اس قوم کا اس پر حق ہے. اور اگر کوئی نہیں آتا ہے یہاں تو اسے انشاءاللہ حساب دینا ہوگا. یہاں ہماری عدالت میں بھی حساب دے گا اور کل آخرت میں بھی اس کو حساب دینا ہوگا. اس کے پاس اگر لال بتی ہے، اگر اس کے پاس گاڑی ہے، اگر اس کے پاس ہوٹر ہے، اگر اس کے پاس گارڈ ہے، یہ گارڈ ہمارے ہے اس لیے کہ ہم نے اسے ووٹ دیے تھے اور اسے منتری بنایا تھا. اگر آج وہ ہمارا سودا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے. اپنے آپ میں سے تیار کرو. جن کے سامنے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے. ہمیں خود انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بھئی تیار ہیں، کچھ کہیں گے؟ آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں کیا. الحمدللہ آپ ہی نے کیا ہے. ہم تو آئے تقریر سنا کے چلے گئے، تھوڑی بہت امداد کر کے چلے جائیں گے. سب کچھ آپ نے کیا ہے، مگر یہ بس نہیں ہے. جب تک وہ پورے نہیں بس جاتے تب تک ہم انشاءاللہ کرتے رہتے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما. غلطیاں تو بہت زیادہ ہیں اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری اپنی ہی غلطیوں سے اے مولا کریم یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم نے تیرے نبی کا دامن نہ چھوڑا ہوتا، ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو اپنے زندہ کیا ہوتا تو یہ دن ہمیں دیکھنے کو کہاں ملتے اے مولا. لیکن اب بھی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. اس امت کو جگا دے، اس امت کو خواب سے، اس کی میٹھی نیند سے اسے اٹھا دے اے مولا. نوجوان چادر تان کے سو گئے ہیں، ماں آواز دے رہی ہے، بہنیں پکار رہی ہیں، معصوم بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان نہ جانے کون سی شراب پی کر سویا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اے رب پورے عالم میں کوئی حکمراں نہیں جسے جا کر کے دعوت دے دیں، آؤ ہمارا حال پوچھ لو. اے مولا کریم احمد شاہ ابدالی سو چکے، ان کی قبر پہ جا کر کہیں تو دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اے محمود غزنوی اس دن سے ایسا سوئے ہو کہ دوبارہ ہماری طرف اٹھ کر نہیں دیکھتے. اے رب کریم غزنوی کے جانشی ہمیں نصیب فرما دے. وہی ایک جگہ ہے جہاں سے آس لگی ہوئی ہے، وہ ایک مقام ہے جس نے کل بھی ہماری مدد کی ہے اور پوری امت کی نظریں انہی کی طرف لگی ہوئی ہیں. اے مولا اس امت کے امیر المومنین کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما، ان کے لشکر کو فتح عطا فرما. اے مولا کریم ان کے کانوں تک ہماری آنکھوں کو چیخوں کو پہنچا. اے رب کریم ہماری مدد کے لیے محمد بن قاسم بھیج، ہماری مدد کے لیے طارق بن زیاد کو بھیج دے، ہماری مدد کے لیے مولا کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے. یہ امت بکھری پڑی ہے. اے رب کریم اے خالق کائنات، ہم تو اپنے کمروں میں سو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، ہیٹر چالو کر لیتے ہیں، اے سی آن کر دیتے ہیں، لیکن یہ تیرے نام پر لٹے پٹے لوگ جو پہلے ہی غریب تھے، جن کے پاس زمینیں نہ تھی، اے مولا محنت مزدوریاں کرتے تھے لیکن ایمان سینے میں بچائے ہوئے تھے. اے رب تجھے جانتے تھے، تجھے پہچانتے تھے. آج مولا کریم وہی کمزور سے کمزور
ایسے ہی ستائے جا رہے ہیں جیسے مکہ میں ستائے گئے، جیسے فرعون کے ہاتھوں مصر میں ستائے گئے۔ اے مولا، اے رب کریم، اس وقت تو ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، آج تو 150 کروڑ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارے خزانے جو عرب کی سرزمین پر تو نے دیے تھے وہ امریکہ لوٹ کر لے گیا، اور مولا کریم اس نے سارا تیل ہمارے خلاف استعمال کیا۔ اے رب ہمیں انقلاب پیدا کر دے، اور وہ ظالم و جابر حکمراں جو ہمارے تیل سے ہمارے ہی بچوں کے قتل کرا رہے ہیں ان کے تختوں کو الٹ دے۔ اے رب اہل حق کو وہ دن دکھا دے کہ ان کو گرفتار کریں اور سولیوں پر چڑھا رہے ہوں، اور امت کا خزانہ امت کی یتیموں کی جھولیوں میں ڈالیں۔ اے رب کریم، عرب سے لے کے عجم تک مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب، اے خالق کائنات، تیرے نام پر کتنے جسم ہیں جو کٹ چکے، کتنی لاشیں ہیں جو جل چکی، کتنی آبروئیں ہیں جو مٹ چکی، کتنے بچے ہیں جو تہہ تیغ ہو چکے۔ اے مولا، ان سب کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اے رب کریم، قربانیاں قبول فرما لے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی اجڑ رہا ہے تو ہم ہیں، اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کسی کو لوٹا جا رہا ہے تو وہ ہم ہیں، کوئی اگر قید اور جیل میں بند ہے تو وہ ہم ہیں۔ اے مولا، لیکن تجھ سے بغاوت نہیں کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اے مولا کریم، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بنے بنائے چھوڑ دیے، دوسروں کی بھیک مانگ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے پیالہ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ کون آدمی کار سے اترے گا، کون ٹرک لے کر کے آئے گا اور کب ہمیں ایک کپڑا مل جائے گا۔ اے مولا کریم، لائنوں میں لگ کر کے امت کی بھیک کھا رہے ہیں۔ اے رب کریم، انتظار میں ہیں چند گیہوں مل جائے، نہ چولہے بچے، کچھ بھی تو نہیں بچا تیرے دین کے دم پر، سارا الٹ گیا ہے۔ اے مولا، اس قربانی کو، امت کو، اس قربانی پر کھڑا ہونے کی توفیق محل فرما۔ ان غمزدہ لوگوں کا ہمیں درد عطا فرما۔ اے مولا کریم، امت کے تاجروں کو اور امت کے مالداروں کو ان تک آنے کی توفیق مرحمت فرما۔ تیرے نام پر اجڑے ہیں تو تیرے سوا کون بچائے گا، تیرے نام پر تباہ ہوئے ہیں تو مولا کریم تیرے سوا کون رحمتوں کے دروازے کھولے گا، کون برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اے مولا کریم، خانقاہوں کے شیخوں کو اٹھا، مسجد کے اماموں کو کھڑا کر، مدارس کے ذمہ داروں میں بیداری پیدا فرما، امت کے لوگوں کو اٹھا کر کے اے مولا ان ننگے بدن لوگوں کو کپڑے پہنا دے۔ تیرے نبی نے تو قیدیوں کو کپڑے دیے تھے، تیرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کے سامنے بھی جوڑی پھیلا کر کہا تھا عباس کا کپڑا پھٹ چکا ہے جنگ میں، وہ عبداللہ بن ابی تو اپنا کرتا دے دے۔ تیرے نبی نے تو قیدیوں کو کپڑے دیے۔ اے مولا، یہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، انہیں کپڑے دینے کی ہمیں ہمت اور حوصلے عطا فرما۔ دنیا کی محبت، پلاٹ خریدنے کی اور دکانیں خریدنے کی اور اپنی فیکٹریاں بڑھانے کی جو ہمیں لت لگ گئی ہے، اے مولا اس سے بیزاری عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ جو کچھ کہا اسے قبول فرما، ہم اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ۔